بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گی آرٹیکل 19، کیونکہ جب سے جرنلسٹ عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے بعد سے ڈفرینٹ ٹاک شوز کے اندر آرٹیکل 19 کی بہت بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اس بات کے بھی بہت چانسز ہیں کہ انٹرویو پینلسٹ آپ سے آرٹیکل 19 کے بارے میں کویسچن کر لے۔ آرٹیکل 19 پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس سے ریلیٹڈ ہے، اس میں ہی ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے۔ اس آرٹیکل کی ایک کلاس ہے فریڈم آف سپیچ، یہ آرٹیکل 19 اور 19A رائٹ ٹو انفارمیشن اس سے ڈیل کرتا ہے۔ یہاں پر رائٹ ٹو انفارمیشن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ان دا کانٹیکسٹ آف عمران ریاض کیس، بلکہ یہاں پر آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ یہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ورڈنگ ایکسپلین کرتی ہوں کہ آرٹیکل 19 کی ورڈنگ کیا ہے۔ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن، ہر شہری کے پاس بولنے کا اور اپنی بات کو رکھنے کا، مطلب آزادی اظہار رائے کا حق ہے۔ اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف دا پریس، پریس کی بھی فریڈم ہوگی، سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز۔ یہ جو ورڈنگ ہے یہ ایکچولی عمران ریاض کی گرفتاری یا اس سے پہلے آپ ایاز میر کی یا متی اللہ جان یا کسی بھی جرنلسٹ یا کسی بھی اور سٹیزن کی اگر گرفتاری کی بات کرتے ہیں یا اس کے اگینسٹ کسی بھی کیس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ورڈز ہیں یہ جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو۔ ورڈز کیا ہیں؟ سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز، یعنی جو فریڈم آف سپیچ ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو فریڈم آف دا پریس ہے، یہ تین طرح کی فریڈمز کی بات اس آرٹیکل میں کی جا رہی ہے۔ ان تینوں طرح کی فریڈمز کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ کچھ ریسٹرکشنز کی بنیاد پہ، اور وہ ریسٹرکشنز وہ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ لاء نے امپوز کی ہیں۔ کیوں امپوز کی ہیں؟ ان دا انٹرسٹ آف دا گلوری آف اسلام، یعنی اسلام کی عظمت کے مفاد کے لیے، اور دا انٹیگریٹی سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان، یا پاکستان کے وقار اور سیکیورٹی اور دفاع کے لیے، اور اینی پارٹ دیر آف فرینڈلی ریلیشنز ود فارن اسٹیٹس، اور پاکستان کی دوسرے ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی، دوستانہ خارجہ پالیسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پبلک آرڈر، ڈیسنسی اور موریلٹی، اور ان ریلیشن ٹو کنٹمپٹ آف کورٹ، یعنی اگر کوئی شخص توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے جو بھی بات کی ہے وہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف پریس کے زمرے میں آتی ہے۔ اور انسائٹمنٹ ٹو این اوفینس، یا وہ ایسی بات کرتا ہے جس سے وہ ایک اوفینس کو پرووک کر رہا ہے، یعنی لوگوں کو ابھار رہا ہے، ان کو اکسا رہا ہے کہ وہ کوئی کرائم کرے، وہ کوئی جرم کرے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو کنڈیشنز بتائی ہیں، ایکچولی یہ کنڈیشنز ایک راستہ مہیا کرتی ہیں کسی بھی سٹیزن کو گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ایک سبجیکٹو ٹرم ہے کہ کیا جو فریڈم آف سپیچ ہے اس کو آپ نے صحیح استعمال کیا ہے یا غلط استعمال کیا ہے۔ جیسے نعوذ باللہ جو فرانس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے پچھلے دنوں انڈیا کے اندر دیکھا کہ اس نے بہت ہی گستاخانہ اور بہت ہی نازیبا کلمات استعمال کیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کو بھی وہ فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں۔ یہ تو تھا ایک اسپیکٹ۔ دوسرا اسپیکٹ کیا ہے؟ دوسرا اسپیکٹ وہ ہے کہ آپ جیسے پاکستان کے اندر یہ ایک لمبے عرصے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور وہ جو گرفتار ہونے والا ہے وہ کہتا ہے کہ جو آرٹیکل 19 ہے وہ مجھے فریڈم آف سپیچ دیتا ہے،
جبکہ جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ بھی آرٹیکل 19 میں ہی پناہ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 19 کے اندر جو آپ کو فریڈم آف سپیچ دی گئی ہے اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہیں، اور وہ ریسٹرکشنز کیا ہیں کہ آپ جو سپیچ دے رہے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ جو لکھ رہے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں، وہ اس سے اسلام خطرے میں نہ پڑے، اس سے ملک کی سیکیورٹی خطرے میں نہ پڑے، اور اس سے ہماری خارجہ پالیسی خطرے میں نہ پڑے، اس سے آپ کی جو بات ہے وہ امورل نہ ہو، اور اس سے توہین عدالت نہ ہو، اور آپ کی بات سے دوسرے جو لوگ ہیں وہ کسی کرائم کے لیے ان کو اکسایا نہ جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ کی، جس کو 19A کہا جاتا ہے۔ اس میں ہے رائٹ ٹو انفارمیشن۔ رائٹ ٹو انفارمیشن کیا ہے؟ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا۔ یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت آپ جو پبلک امپورٹنس میٹرز ہیں ان کے حوالے سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ یعنی یہ رائٹ ہی کیا ہے؟ معلومات لینے کا حق۔ اسی معلومات لینے کے حق کی وجہ سے بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اب ہم انسیکیور محسوس کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ہم سے ہماری جو حساس معلومات ہیں وہ طلب کرتا ہے۔ اب وہ جو مطالبہ کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اتنی حساس معلومات نہیں ہے، اور لیکن جو دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی حساس معلومات ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے آپ کو اب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آرٹیکل 19 کیا ہے، آرٹیکل 19A کیا ہے، اور آرٹیکل 19 کیا ہے۔ آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ کے بارے میں ہے، اور آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔